جی تو دوستو، آج چلیے پھر آپ کو ایک موٹیویشنل اسپیچ دیتے ہیں، شاید کچھ آپ اس سے کچھ حاصل کر سکیں۔ ہمارے ہاں سب کانٹیننٹ میں ہم لوگ کمیونٹیز میں رہتے ہیں۔ بیسیکلی ہم ایک نیشن تو ہے نہیں، ہم کمیونٹیز میں ہیں۔ کوئی گجراتی ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی کاٹھیا واڑی ہے، کوئی ہے، کوئی ہے۔ مختلف کمیونٹیز کا ہم ایک گروپ ہیں اور اس میں ہمیں ایک ملک بنایا ہے۔ تو ہمارے ہاں زیادہ تر لوگوں کو اس بات کا بڑا رونا ہے کہ جناب ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے رائٹس ہم کو نہیں مل رہے، ہمیں دبا کے رکھا گیا ہے، ہمیں جو ہے وہ ڈسکرمنیشن ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اور اس میں ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ بڑا انیائے ہو رہا ہے، اور ہمیں اس کے خلاف جو ہے وہ لڑائی کرنی ہے۔ اچھا، لڑائی کرنا جو ہے وہ بہت آسان ہے۔ کوئی چیز دیوار آپ کھڑی ہوئی، دیوار کو تعمیر کرنے میں مہینے لگ جاتے ہیں، اس کو توڑنے میں 5 منٹ لگتے ہیں۔ ایک ہتھوڑا لیجیے، دیوار کو دھڑ دھڑ ماریے، ٹوٹ جائے گی۔ تو ہم لوگ لڑنے میں جو ہے بڑا شاہ ہیں، وہ لڑائی میں تو ہم کر دیں گے، لیکن ہم سے کچھ کہیں تعمیر کر دیں، تعمیر نہیں کر پائیں گے۔ تو ہم لوگ اپنے حقوق کے لیے، اپنے رائٹس کے لیے لڑ رہے ہیں کہ جناب ہمیں ہمارے رائٹس چاہیے، اور ہم لڑنا چاہتے ہیں، اور ہم ایک دوسرے کو جذباتی کریں گے اور موٹیویٹ کریں گے کس بات پہ لڑنے کے لیے۔ اپنے رائٹس کے لیے لڑو۔ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، دنیا میں ہر جگہ ڈسکرمنیشن ہو رہا ہے۔ دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں ڈسکرمنیشن نہ ہوتا۔ اب کینیڈا کی چلے میں مثال لیتا ہوں۔ کینیڈا میں اور امریکہ میں جو تھے وہ ریڈ انڈینز رہا کرتے تھے۔ ریڈ انڈینز جو تھے وہ قوم تھی، بس وہ اپنے زندگی میں مست تھے، خیموں میں رہتے تھے، اور کوئی نالج والج تھی نہیں، بس رہتے تھے۔ امریکہ میں اور کینیڈا میں ریڈ انڈینز رہتے تھے۔ تو پھر کیا ہوا، پھر وہ قومیں آئیں جن کے پاس صلاحیتیں تھیں۔ برٹشرز جو تھے ان کے پاس نالج بھی تھی، ان کے پاس نالج از پاور، جیسے میں کہتا ہوں کہ نالج ہی، گیان ہی تو سب سے بڑی طاقت ہے۔ تو وہ گیان والے لوگ وہاں پہنچے، نالج والے لوگ وہاں پہنچے، برٹشرز، اور انہوں نے ریڈ انڈینز کو مار مار کے ایک کونے میں کیا، اور تقریباً ان کا صفایا کر دیا، اور ملک پہ قابض ہو گئے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں، اچھا یہ ہم کہتے ہیں جناب گورے نے ہمارے ملک پہ، ہندوستان پہ قبضہ کر لیا۔ ارے یار، قبضہ کر لیا؟ کتنا بڑا ہندوستان، کتنے سے گورے تھے؟ میں تو سلام کرتا ہوں ان گوروں کو کہ کتنے ٹیلنٹڈ لوگ تھے، کہ 25 کروڑ کی آبادی تھی اس وقت، میرے خیال میں 25 کروڑ سے اوپر کی آبادی تھی پورے سب کانٹیننٹ کی، اور چند ہزار بھی نہیں، ہاں چند ہزار کہہ لیں، چند ہزار گورے میلوں کا سفر کر کے آئے، جہاں سمندر سے آئے۔ سمندر میں اس زمانے میں کوئی جی پی ایس نہیں ہوتا تھا، کوئی بڑے جناب سیٹلائٹ کا کوئی ہیلپ نہیں تھی، اور وہ سمندر کے راستے سے آئے اور آپ کے اتنے بڑے ہندوستان کو کانکر کر لیا۔ آپ کہہ رہے ہیں بڑا ہمارے ساتھ انیائے ہو گیا، بڑا ظلم ہو گیا ہمارے ساتھ، اور ارے بھائی، ان کو دیکھو کہ وہ کتنے بہترین لوگ تھے، کتنی باصلاحیت لوگ تھے، کہ وہ جناب اتنے دور دراز سے آئے اور آپ کے ملک میں ہی، آپ سے ہی آپ کا ملک چھین لیا۔ یہ جس کے پاس صلاحیت ہوتی ہے اس کو کوئی رائٹس کے لیے رونا نہیں پڑتا۔ ہم جہاں بھی ہیں، اگر ہندوستان میں مسلمان ہیں تو وہ اپنے رائٹس کو رو رہے ہیں، پاکستان میں جو اقلیتیں ہیں، پاکستان میں ہندو ہیں یا عیسائی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے رائٹس ہم کو نہیں مل رہے۔ انڈیا میں عیسائی اور جو ہے مسلمان رو رہے ہیں کہ جی ہمیں اپنے رائٹس نہیں مل رہے۔ کسی کو کوئی رائٹس نہیں دیا کرتا ہے۔ ہماری کراچی میں لے لیں تو جناب کراچی میں کراچی والوں کو شکایت ہے کہ جناب ہمارے رائٹس چھین لیے، اور ہمیں جو ہے کوٹا سسٹم نے مار دیا، یہ کیا۔ سب بیکار کی بات ہے، میں تو کم از کم ان باتوں کو نہیں مانتا۔ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں لڑکا تھا اس وقت، تو میرے کزن ہیں حسین رضا، ان سے بات ہو رہی تھی، تو ہم لوگ لوور مڈل طبقے کے لوگ تھے۔ تو ایک دن ہم بات کر رہے تھے، اس وقت حسین رضا شاید میٹرک میں تھے، میں شاید انٹر میں تھا، ایسے کچھ تھا۔ تو میں نے کہا حسین رضا، ہمیں کوئی، ہمارے پیرنٹس نے کوئی جائیداد وغیرہ تو ہمارے لیے نہیں چھوڑی ہے، لیکن ہمارے پاس اوپر والے نے ایک چیز دی ہے، وہ یہاں پر ہے۔ اس چیز کو استعمال کر کے ہم کہیں کے کہیں پہنچ سکتے ہیں۔ وہ بات
انہوں نے اس کو ایگری کیا، اور آج وہ سر حسین کے نام سے کراچی میں مشہور ہے، اکنامکس کے ٹیچر ہیں، اور جو اسٹوڈنٹ ان کے پاس اکنامکس پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو پھر وہ ان کا ہی ہو کے رہ جاتا ہے، اور اس کو بڑے بڑے 100% رزلٹ اس کو ملتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ آپ سے وہ کسی مشہور آدمی کا سیئنگ بھی ہے کہ آپ جب غریب پیدا ہوتے ہو تو اس میں آپ کا قصور نہیں ہے، لیکن اگر آپ غریب مرتے ہو تو اس میں قصور آپ کا ہے۔ یہ ساری باتیں بیکار ہیں کہ فلانے نے ہمارے رائٹس پہ قبضہ کر لیا، فلانے نے ہمارے ملک پہ قبضہ کر لیا، فلانا ہمارے رائٹس کھا گیا۔ یاد رکھیے، کمزوری حملے کو دعوت دیتی ہے۔ جب آپ کمزور ہوتے ہیں تو دوسرے کو پورا موقع ملتا ہے کہ وہ آپ پر حملہ کرے۔ آپ تو بھیڑ بکروں کی، جب آپ کے پاس نالج نہیں ہے تو آپ بھیڑ بکریوں کی طرح ہیں، اور بھیڑ بکری کو کسی طرح بھی کوئی بھی ہانک سکتا ہے۔ گورے بڑے دماغ ان کے بہترین تھے، انہوں نے جو ہے وہ سب کو، ہم بھیڑ بکریوں کی طرح رہ رہے تھے سب کانٹیننٹ میں لوگ، ان سب کو ہانکا اور اپنی طرف کر لیا۔ اس سے پہلے مغل آتے تھے، مغل ہم کو ہانکتے تھے اور ہم کو قبضہ کر لیتے تھے۔ تو یہ ہسٹری ہے انڈیا پاکستان کی، اب اس سے آپ انکار کریں، آپ میری بات سے اختلاف کر سکتے ہیں، آئی ڈونٹ مائنڈ، تہذیب کے دائرے میں رہ کر ہم ایک دوسرے سے بحث کر سکتے ہیں، آپ اپنے آرگومنٹس دیں، میں اپنے آرگومنٹس دوں۔ تو بات ہم یہ کر رہے تھے کہ دیکھیے، کمزوری جو ہے وہ حملے کو دعوت دیتی ہے۔ طاقت کیا ہے؟ نالج از پاور۔ آپ نالج حاصل کریں، کوئی بھی نالج آپ حاصل کریں۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک اور واقعہ مجھے یاد آیا۔ کراچی میں MQM جناب مہاجر قومی موومنٹ کے نام سے ایک تحریک چلی، اور 85 میں جو ہے وہ ایسی جناب تحریک چلی کہ جناب ادھم مت گیا جناب، کیونکہ جو مہاجر جو تھے، اردو اسپیکنگ جسے ہم کہتے ہیں کہ اردو اسپیکنگ کے جو ہے وہ حقوق پامال ہو رہے تھے، ان کو کوٹا سسٹم نے پیس کے رکھا ہوا تھا، تو ان کے دلوں میں جو تھی وہ بغض تھا، وہ ان کے دل میں جو ہے وہ تکلیف تھی اس بات کی کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، انیائے ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ کر کے، تو وہ MQM بن گئی۔ اور MQM نے جب پاور میں آئی تو MQM نے کیا کیا؟ سب سے بڑا نقصان یہ کیا کہ اردو اسپیکنگ کو تعلیم سے دور کر دیا۔ میں 1991 کی بات کر رہا ہوں، ایک ٹیکسی ڈرائیور پٹھان تھا، میں اس کی ٹیکسی میں بیٹھا تو ایسی بات چیت ہونے لگی۔ اس زمانے میں MQM بڑی عروج پہ تھی۔ اس نے کہا، یار میں تمہیں ایک بات بتاؤں، میں پچھلے 1960 سے میں کراچی میں ٹیکسی چلا رہا ہوں۔ کہنے لگا میں نے ہر دور دیکھا۔ میں نے کہا، وہ کہنے لگا میں جب ہم لوگ، وہ لوگ، یہ اردو اسپیکنگ وہ لوگ تھے کہ جب ہم یہاں سے کراچی سے اپنے ملک جایا کرتے تھے KP کے پختونخوا میں، تو ہم کہتے تھے یار کراچی میں ایک ایسی پڑھی لکھی قوم آباد ہے جس کو تم جا کے کندھا مارو تو کہے گا سوری، معاف کرنا۔ وہ اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اتنے مہذب لوگ ہیں۔ تو ہم لوگ اردو اسپیکنگ کی تہذیب کی مثالیں دیا کرتے تھے، کیوں کہ اردو اسپیکنگ کے پاس قلم کی طاقت تھی۔ 7 فٹ کا پٹھان، یہ لمبا چوڑا، اور وہ 25 منزلہ حبیب بینک ٹاور جو ہے کراچی میں IH چندی گڑھ روڈ پہ، اور اس کے باہر جو ہے پٹھان جو تھا وہ چوکیدار بنا کھڑا ہوتا تھا، اس کے ہاتھ میں موٹا سا ڈنڈا ہے، اور اس کو ڈنڈا پکڑا دیا اور ایک رائفل دے دی۔ اس زمانے میں ڈنڈا ہوتا تھا، پھر رائفل آ گئی، اور اس کے جناب ایسے بیلٹ لگا دیا، اس بیلٹ میں گولیاں بھری ہوئی ہیں۔ وہ ہتھیار کو اپنی، پٹھان جو ہے ہتھیار کو اپنا زیور سمجھتا تھا۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ 25 منزلہ بلڈنگ کے آگے گیٹ پر وہ 7 فٹ کا لمبا چوڑا پٹھان، وہ جو تھا وہ ڈنڈا لیے ہوئے وہ باہر چوکیداری کر رہا ہوتا تھا۔ اس کی اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اس بلڈنگ کے اندر گھس جائے۔ اور ایک 4 فٹ کا اردو اسپیکنگ مہاجر روڈ، اتنا دبلا پتلا سا 4 فٹ کا، جس کو اگر وہ پٹھان ایسے گردن سے پکڑ کے یوں اٹھا لے تو وہ چی نہ کر سکے، وہ 4 فٹ کا مہاجر جو تھا وہ ٹک 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 کر کے سیڑھیاں چڑھتا تھا، اور پورے 25 منزلہ عمارت کی سب سے اونچی بلڈنگ پہ جا کے بیٹھ کے اور ٹیبل پہ بیٹھ کے سائن کرتا تھا۔ کیوں کرتا تھا؟ کہ اس کے پاس قلم کی طاقت تھی۔ پٹھان اسلحے کو اپنا زیور سمجھتا رہا، اردو اسپیکنگ کے پاس قلم کی طاقت تھی۔ تم دیکھنا، اس نے بات مجھے 91 میں کہی کہ تم دیکھنا کہ آج تمہارے لیڈر نے تمہارے ہاتھ سے قلم چھین کے تمہارے ہاتھ میں اسلحہ دے دیا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اسلحہ طاقت ہے۔ ابے اسلحہ تو ہم نے بچپن سے کھیلا ہوا ہے، جا کے تم KPK میں دیکھو، ہم تو یہ پستولیں بناتے ہیں جو تم لیے پھرتے ہو، یہ تو ہم بناتے ہیں، ہمارا بچہ بیٹھ کے بنا رہا ہوتا ہے۔ لیکن اس کا انجام کیا ہے؟ اس کا انجام یہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہیں۔
اور جس کے پاس قلم کی طاقت ہے اس کے پاس سب کچھ ہے. تو اس نے مجھے یہ بات کہی تھی کہ تم دیکھنا کہ ایک دن تم لوگوں کا کیا حال ہوگا. اور آج ہم اردو اسپیکنگ رو رہے ہیں کہ کراچی میں ہمیں جابز نہیں ہیں, ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی سرکاری جاب نہیں. یار آپ کو گورنمنٹ جاب چاہیے کیوں ہے؟ دیکھیے, آپ نے ایم کیو ایم بنا کے ایک لسانی تعصب پیدا کر دیا. ٹھیک ہے, آپ کے خلاف زیادتیاں ہو رہی ہوں گی, ہر کمیونٹی کے خلاف زیادتی ہوتی ہے. کیا انڈیا میں کرسچنس کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی؟ کیا پاکستان میں ہندوؤں کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی؟ ہر جگہ دنیا میں گورے کیا آپ کے ساتھ انڈینس کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے؟ میں کینیڈا میں 15 سال رہا ہوں, مجھے پتہ ہے کہ زیادتی ہوتی ہے ہمارے ساتھ. کتنے بھی آپ قابل ہیں, آپ کو کینیڈا میں جو ہے وہ اپر لیول کی جاب نہیں ملے گی کیونکہ آپ گورے نہیں ہیں. وہ گورے کہتے ہیں کہ یہ رائٹ تو ہمارا ہے, لیکن آپ ٹیلنٹڈ ہیں تو آپ کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا. آپ نے اپنے ٹیلنٹ سے آگے بڑھنا ہے. آپ اپنی کمیونٹی کی بیس پر کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ہمارے ساتھ انیائے ہو رہا ہے, ظلم ہو رہا ہے, رونے گانے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ چاہے انڈیا کے مسلمان ہیں, آپ دلت ہیں, آپ شودر ہیں, جو بھی ہیں, آپ رو گا کے اپنے آپ کو مظلوم ثابت کر کے, یا آپ پاکستان کے اردو اسپیکنگ ہیں, آپ سندھی اسپیکنگ ہے, سندھ میں بیچارے مظلوم سندھی کہتے ہیں کہ جناب ہمیں کوئی اسکول نہیں ہے ہمارے پاس, ہم کہاں سے تعلیم حاصل کریں, کوئی اچھا کالج نہیں ہے, کوئی اچھی یونیورسٹی نہیں ہے. سب ہو جاتا ہے اگر آپ کے اندر جستجو. آپ کو صرف ایک آدمی ہرا سکتا ہے, اور وہ کون ہے؟ وہ آدمی ہے آپ خود. اگر آپ خود ہارنے کو تیار نہیں ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں ہرا سکتی. محنت کیجئے, نالج حاصل کیجئے, گیان ہی سب کچھ ہے. دنیا کی ساری طاقت جو ہے وہ گیان ہے, نالج ہے. نالج حاصل کر لیجئے, علم حاصل کر لیجئے, کوئی آپ کو نہیں دبا سکتا, کوئی آپ کو نہیں پیس سکتا. یار میری مثال, میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ میرے ابا جو تھے لینڈ سرویئر تھے, سروے آف انڈیا میں تھے, پھر پارٹیشن کے بعد سروے آف پاکستان میں آ گئے. سروے آف پاکستان میں جاب کرتے تھے. 71 میں انہوں نے سرکاری جاب چھوڑ کے اپنا کام شروع کیا. تو میں بچپن سے اپنے ابا کے ساتھ جو تھا ان کے سائٹ پہ جایا کرتا تھا. تو بچپن سے انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لگا کے رکھا, تو میں بھی کام سیکھ گیا. تو ہم جب انٹیریئر سندھ میں جاتے تھے, سروے کا کام ظاہر شہروں میں تو ہوتا ہی تھا زیادہ, تو انٹیریئر سندھ میں, انٹیریئر پنجاب میں, انٹیریئر KPK میں, دور دراز علاقوں میں ہمارا کام ہوتا تھا. تو ہم اردو اسپیکنگ جب سندھ کے اندرون سندھ جایا کرتے تھے تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ بابو صاحب آ گئے, ہمیں کہا جاتا تھا کہ صاحب آ گئے, صاحب لوگ آ گئے, پڑھے لکھے لوگ آ گئے, مہذب لوگ آ گئے. اور ایم کیو ایم بننے کے بعد 90s کے بھی میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا. 91-92 میں یہ حال ہو گیا تھا کہ جب میں 91-92 میں جب ہم انٹیریئر سندھ جاتے تھے تو ہمیں کہا جاتا تھا وہ مکڑ آ گئے, اوہو دہشت گرد آ گئے. تو بات یہ ہے کہ آپ حقوق کے نام پہ اگر آپ جھگڑا کریں گے تو جھگڑا کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا, نالج سے سب کچھ ہوگا. آپ کسی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کاٹیا واڑی ہیں, آپ قادیانی ہیں, آپ فلانے ہیں, آپ کتنا بھی آپ کے ساتھ آپ کو کتنا بھی سپریس کیا جا رہا ہے, آپ قلم کو پکڑ لیجئے, نالج کی طرف پوری جان لگا دیجئے, خود بخود آپ اوپر آ جائیں گے. تو رونے گانے سے کچھ نہیں ہوگا. میں آپ کو ایک اور واقعہ بتاؤں کہ سروے کا یہ واقعہ ہے کہ میں اپنے ابا کے ساتھ سروے کے لیے 91 میں تھانہ بولا خان سے تھانو عارف خان تک ایک سڑک بننی تھی. اب مجھے نہیں پتہ کہ وہ سڑک بن پائی یا نہیں بن پائی. اس 91 کی بات ہے کہ میں اپنے ابا کے ساتھ سروے کرنے کے لیے ادھر گیا. تو اس زمانے میں تعصب, سندھی اردو تعصب بہت بڑھ چکا تھا, لیکن ہمیں اپنے کام سے مطلب تھا. ہمیں کیا مطلب, کیا تعصب, کیا, ہم تو اپنا کام کرنے والے لوگ تھے. ہم کام کرنے گئے. اب ہم دن بھر سروے کرتے کرتے 12-1 بجا تو دوپہر کا ٹائم ہو تو ہم کھانا کھانے کے لیے ایک جھوپڑی ہوٹل ہوتے ہیں, وہ جھوپڑی ہوٹل میں ہم بیٹھ کے کھانا کھانے لگے. تو ہماری شکلوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہم اردو اسپیکنگ. وہاں سے ایک ٹرک بھر کے آیا جس میں GA سندھ کے لوگ تھے. جب آپ نے ایم کیو ایم بنا لی تو سندھیوں نے اپنی حقوق کے لیے ایک پارٹی بنا لی, اس کا نام GA سندھ رکھ لیا, GA سندھ پارٹی رکھ لیا, یا پتہ نہیں جسکم تھی کیا تھی. پورے ٹرک میں وہ سارے لوگ بھرے ہوئے تھے GA سندھ کے لوگ.
جن کو تعصب ان کو ان کے لیڈروں نے ان کو تعصب دیا ہوگا بھائی یہ تو مکڑ ہیں، تو یہ فلاں ہیں، یہ دماغ ہیں. اب وہ بھی آئے، وہ ٹرک بھر کے آئے، وہ لوگ بھی کھانا کھانے بیٹھے، انہوں نے ہمیں دیکھ لیا. اب ابا کو ہمارے سندھی تھوڑی آتی تھی، تھوڑی اچھا خاصی آتی تھی، تو ابا کے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں، ابا کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوتا جا رہا. تو میں نے آہستہ سے پوچھا، میں کہ بابا جان کیا ہوا کیا؟ کہنے لگے بہت ابھی خاموش رہو، پریشانی کی بات. تو ابا کے چہرے سے پریشانی آیا تھی، اور وہ بات یہ تھی کہ وہ جو ٹرک میں بھر کے جو آئے تھے جی ایس این کے لوگ، وہ ہم پہ حملہ کرنے کی باتیں کر رہے تھے کہ یہ مکڑ ہیں اور یہ اردو اسپیکنگ ہے، ان کو مارو، ان کو سالوں کو ختم کر دو، یہ کر دو. یہ سب باتیں سندھی میں کر رہے تھے، مجھے نہیں پتا تھا کہ ابا سمجھ رہے تھے، تو ابا پریشان ہو رہے تھے. ابھی ہم یہ کھانا کھا ہی رہے تھے کہ ایک بوڑھا آدمی، ایک بزرگ سندھی اٹھا، ہاتھ میں لاٹھی لے کے. دیکھیں ان کے پاس اسلحہ ہے، ٹھیک ہے. وہ بوڑھا سندھی جو ہے وہ ایک لاٹھی لے کے اٹھا، اور اس نے اپنے سندھی میں ان کو گالیاں دینا شروع کرنا، بھیڑا یہ وہ، اس نے جو لینگویج استعمال کی. مجھے سندھی نہیں آتی، ابھی تک نہیں آتی، مجھے اس بات کا بڑا پچھتاوا ہے. اس نے جناب لاٹھی لے کے ان کی طرف دوڑا، اس نے کہا آؤ تم لوگ، سالو کون آئے گا ان کو مارنے کے لیے؟ تم میں ہمت ہے کہ تم ان کو مارو گے؟ آؤ تم مارو ان کو. کون مارے گا؟ ابے یہ تمہارے لیے سڑک بنانے آئے ہیں، تم ان کو مارو گے؟ ابے تمہارے پیروں میں چپل نہیں تھا، تمہارے ہندو نے تمہیں جو ہے وہ بھوکا ننگا رکھا ہوا تھا، تمہارے پیروں میں چپل نہیں ہوتا تھا. یہ ایک اردو اسپیکنگ نے پاکستان بنا دیا. آج تم اس قابل ہو گئے، آج تم اس کو مارو گے، تم اردو اسپیکنگ کو مارو گے؟ مارو تم، دیکھو کون آتا ہے. وہ کھڑا ہو گیا، وہ سندھی بزرگ ہمارے آگے کھڑا ہو گیا، اور لاٹھی لے کے وہ جناب ہلانے لگا، لہرانے لگا کہ آؤ تو صحیح کون آتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ سلام ہے اس بزرگ کو، اور سلام ہے ان لوگوں کو کہ جو جوان تھے، سینکڑوں کی تعداد میں تھے، ایک بوڑھے کی للکار پہ آگے نہیں بڑھے. بزرگوں کی عزت ان کے دل میں پھر بھی تھی. چپ چاپ کان دبا کے سب ٹرک میں بیٹھے اور سب چلے گئے. مجھے وہ واقعہ آج تک میں یاد کرتا ہوں تو میں اس بزرگ کے لیے میرے دل میں دعائیں نکلتی ہیں، اور مجھے ان جسکم کے لوگوں کے لیے بھی میرے دل میں عزت بڑھ جاتی ہے کہ وہ جیسے بھی تھے، ان کے دل میں جو بھی تعصب بھر دیا گیا تھا، انہوں نے اپنے بزرگ کی عزت کی. تو بات یہ ہے کہ آپ جب سیدھے راستے پہ چلتے ہیں تو آپ کو کوئی خوف نہیں ہوتا. نالج کے راستے پہ، گیان کے راستے پہ چلیے، خود بخود آپ کو رائٹس ملنا شروع ہو جائیں گے. یار مجھ سے جب اسٹوڈنٹس آتے ہیں کہ سر میں جاپان جانا چاہتا ہوں، میں پوچھتا ہوں جاپان کیوں جانا چاہتے ہو؟ جاپانی سیکھنے کے لیے آتے ہیں تو میں کہتا ہوں جاپانی کیوں سیکھ رہے ہو؟ کہ سر وہ جاپانی اس لیے سیکھنی ہے کہ جاپان جانا ہے. میں کہتا ہوں جاپان کیوں جانا چاہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں سر وہ جاپان میں جا کے پیسہ کمانا ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ پیسہ اگر کمانا چاہتے ہو تو کوئی جاپان جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے آفس کے باہر ایک آلو کے چپس بیچنے والا لڑکا کھڑا ہوتا ہے، مشکل سے 2.5 بائی 1.5 فٹ کی اس کی ٹیبل ہوتی ہے، اس کے اوپر وہ چپس کا ایک وہ رکھ لے، تلنے کا کیا ہوتا ہے، کوکر وغیرہ اس نے رکھا ہوا ہوتا ہے. وہ شام کے 5-5:30 بجے بوری بھر کے آلو لے کے آتا ہے، کوئی 1 من کے آلو، 1 من آلو لے کے آتا ہے وہ، اور وہ 10 بجے تک 10:30 بجے تک بیچ باچ کے فارغ ہو چکا ہوتا ہے. وہ آپ کو 20 روپے کا اتنا سا باکس جو ہے وہ آپ کو وہ آلو کے چپس کا بھر کے دیتا ہے. کتنے کا؟ 20 روپے کا. اس میں تھوڑا کیچپ ڈال دیا، تھوڑا مسالہ ڈال دیا، بڑا ٹیسٹی ہو گیا. آپ بڑے مزے لے کے کھاتے ہیں کہ آپ نے 20 روپے میں جو ہے بڑا مزہ انجوائے کر لیا. وہ کتنے پیسے کماتا ہے آپ کو اندازہ ہے؟ 20 روپے میں آپ مشکل سے 1 آلو کا چپس کھاتے ہوں گے. وہ 1-1.5-2 من آلو بھر کے لاتا ہے. شام تک کم از کم 5 سے 7 ہزار روپے بنا لیتا ہے، ایک دن کے 5 سے 7 ہزار روپے. تو میرے بھائی پیسہ اگر کمانا ہے تو پیسہ کمانے کے لیے جاپان جانا اور جاپان جانے کے لیے جاپانی سیکھنا غلط راستہ چن رہے ہیں آپ. پیسہ کمانے کے لیے تو آپ کہیں بھی محنت کرنا شروع کر دیں، تھوڑا سا دماغ لڑائیں، پیسہ کمانا شروع کر دیں گے آپ. نالج سے پیسہ کمانا ہے. جاپان جائیں، جاپان اس لیے جائیں کہ میں نے جاپان سے نالج لینی ہے، جاپان سے علم لینا ہے، میں نے گیان لینا ہے. تو جاپان جو ہے وہ علم کی سرزمین ہے. جاپان میں ہر چوتھا آدمی ریسرچ کر رہا ہے، یعنی ہر چوتھا آدمی PhD کر رہا ہے. اتنی قابل قوم ہے وہ، 100% ایجوکیشن ریٹ ہے. تو آپ اگر جاپان جانا چاہتے ہیں تو پیسہ کمانے مت جائیں، جاپان سے نالج لینے جائیں. آپ جاپان سے ٹیکنالوجی لے کے آئیں، آپ جاپان سے وہاں پہ کنسٹرکشن کی ٹیکنالوجی لے کے آئیں کہ
7.12 کے لیول کے جو ہے وہاں پہ زلزلے آتے ہیں، اور وہ زلزلے میں پوری بلڈنگ 60 اسٹوریڈ بلڈنگ ہے جو سن شائن بلڈنگ ایک بکرو میں ہے ٹوکیو میں، اور وہ ایسے 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 ہلتی ہے اور اس کے بعد وہ اپنی جگہ کھڑی رہتی ہے۔ جو سب سے شدید زلزلہ آیا تھا 94 میں، اس میں اس 60 اسٹوریڈ بلڈنگ کے سب سے ٹاپ فلور تھا، اس پہ ہوٹل تھی، اس ہوٹل کے کچھ دیگ گر گئے تھے، کچھ بلڈنگ کے کچھ شیشے ٹوٹ گئے تھے، یہ نقصان ہوا تھا۔ ہمارے یہاں اگر اس لیول کا زلزلہ آ جائے تو سب فنا فی النار ہو جائے، سب غائب ہو جائے، سطح اسی سے زندگی ختم ہو جائے۔ لیکن جاپانیوں نے ایسی ٹیکنالوجی ایجاد کی ہے کہ بلڈنگ کے نیچے اتنے پاورفل اسپرنگ لگاتے ہیں کہ وہ بلڈنگ جو ہے وہ ایسے یوں جھولتی ہے اور پھر دوبارہ اپنی جگہ پہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو جاپانی سیکھیں نالج لینے کے لیے، جاپان جائیں گیان لینے کے لیے، جاپانیوں سے علم حاصل کریں اور پھر دیکھیں آپ کہاں پہنچیں گے۔ یہ چھوڑ دیں رونا دھونا کہ جناب ہمارے رائٹس ہمیں نہیں ملتے، فلانا ہمارے ساتھ انیائے کر رہا ہے، فلانا ہمارے ساتھ اس لیے زیادتی کر رہا ہے کہ ہم فلاں ہیں۔ سب چھوڑ دیں ان باتوں کو، آپ نالج حاصل کریں، نالج سب سے بڑی طاقت ہے۔ میری باتوں سے اختلاف کر سکتے ہیں آپ، میری باتیں آپ کو بری بھی لگ سکتی ہوں گی، اگر میں بری لگی ہیں تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن آپ مجھ سے دلیل کے لیول پہ بات کر سکتے ہیں، آپ اپنے ریزن دیں، اگر آپ کے ریزن اسٹرانگ ہوں گے میں مان لوں گا آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ محنت کیجئے، میرے لیے دعا کیجئے، میری کوئی بات بری لگی ہو تو مجھے معاف کر دیجئے، क्षमा کر دیجئے، ایکسکیوز کر دیجئے۔ بہت بہت شکریہ، دھنیہ واد، آریگاتو گوزائیماشتا۔